شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. آج 16ویں تراویح ہم سب نے ادا کی. آج کی تراویح میں 15ویں پارے کا نصف آخر اور 16ویں پارے کا نصف اول پڑھا گیا. دو سورتیں پوری کی پوری پڑھی گئی ہیں. پہلی سورہ سورۃ الکہف ہے اور دوسری سورہ سورہ مریم ہے. سورہ کہف سے بات کا آغاز کریں گے. یہ مکی سورتوں میں سے ایک سورہ ہے اور تفسیری روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں اس کا نزول ہوا ہے. مکے والوں کی ایک جماعت یہود کے پاس حاضر ہوئی ہے کہ ہم محمد سے سوال کرنا چاہتے. کیا ایسا سوال کیا جائے کہ جس کی بنیاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جانچ ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ نوجوان تھے، ان کا قصہ کیا ہے پوچھو، اور موسیٰ اور خضر کا قصہ کیا ہے، اور ذوالقرنین کی کیا کہانی ہے. تو یہ سوالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں سورہ کہف نازل کی اور آغاز کچھ ان لفظوں میں فرمایا کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری. الحمد یہ جو کلمہ ہے نا، قرآن کریم میں کل 5 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے. تو ان میں سے ایک سورۃ الکہف بھی ہے. اب ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے. اس میں ایک طنز ہے بعض مفسرین کی رائے کے مطابق ان لوگوں پر جو سوال کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جانچ رہے تھے اور اس ذریعے سے حق معلوم کرنا چاہتے تھے. کہا کہ اگر آپ کو حق مطلوب ہے نا تو اس کے لیے کھیل کھیلنے اور ادھر ادھر کی باتیں لانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے تو کافی ہے کہ یہ کتاب جو اللہ نے اپنے بندر پر اتاری ہے، اور اس کتاب کو اتارا ہے اللہ نے، تو اس پر ناشکری تو نہیں ہونی چاہیے کہ آپ جھٹلائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کریں، بلکہ اللہ کی تعریف کرنی چاہیے کہ اللہ نے آپ پر ایسی کتاب اتار دی الحمدللہ. لیکن تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم ادھر ادھر کے راستے ڈھونڈتے ہو اور جھٹلانے کے بہانے تلاش کرتے ہو. یہ تعریف کا موقع تھا. بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ سورۃ الفاتحہ میں بھی اللہ کی تعریف ہوئی ہے، الحمدللہ سے آغاز ہوا ہے. تو وہاں 5 باتوں کی بنیاد پر اللہ کی تعریف کی گئی ہے. پہلی بات کیا ہے؟ للہ، اللہ ہونے کی وجہ سے، یعنی معبود حقیقی. دوسری بات کیا؟ رب العالمین. تیسری بات الرحمن. چوتھی بات الرحیم. اور 5ویں بات ہے مالکی یوم الدین. یہاں اللہ کی جو تعریف ہوئی ہے نا، تو اللہ ہے اور اس کے بعد صرف ایک چیز ہے. وہ کیا ہے؟ تو الذی انزل الکتاب، جس نے کتاب اتاری ہے. تو یہ کتاب کا اتارا جانا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی، کہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہونی چاہیے. کون سی نعمت ہے؟ کیسی؟
تو کہا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کی کجی نہیں ہے اور ٹیڑھا پن نہیں ہے، اور پھر کا قیمہ بالکل سیدھی ہے، یعنی دیکھنے میں بھی نہیں ہے اور حقیقت میں بھی نہیں ہے ٹیڑھا پن۔ بات چیزیں دیکھنے میں تو ٹھیک نظر آتی ہے، لیکن صحیح طور پر مشاہدہ کیا جائے نا، ناپا جائے، چیک کیا جائے، تو پتہ چلتا کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہے، کج ہے، کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ دیکھنے میں نہ حقیقت میں۔ تو ایسی کتاب نازل کر دی ہے، اس کتاب سے ڈرانا ہے لوگوں کو، لیکن لوگ ادھر ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پریشان کرتی ہے کہ کتاب تو برحق ہے اور ایسی ہے کہ لوگوں کی ہدایت کا سامان اس کی بنیاد پر ہو جائے، پھر کیوں لوگ قبول نہیں کر رہے ہیں؟ تو ہماری کوتاہی تو نہیں ہے ہماری؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ اس کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے نا تو آپ مارے افسوس کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ تو ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوتاہی آپ کی نہیں ہے، بلکہ یہ اس آزمائش کا نتیجہ ہے جس کے تحت اللہ نے لوگوں کو رکھ دیا ہے۔ کیا ہے وہ؟ تو کہا کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، جو کچھ زمین پر ہے ہم نے لوگوں کے لیے زینت کی چیز بنا دیا۔ اس لیے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ان میں کون اچھا عمل کرتا ہے، کون دنیا کی زینتوں میں کھو جاتا ہے اور زینتیں پا کر مست ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ سب کچھ اپنے پاس ہے تو پھر اور کیا چاہیے، اور کون ہے جو دنیا کی دھوکہ دھڑی سے دھوکہ نہیں کھاتا بلکہ حق کے راستے پر چلتا ہے۔ کہا کہ یہ اصل مسئلہ ہے۔ لیکن اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو دنیا کے دھوکے میں پڑ جا رہے ہیں نا، ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ابھی تو زینت ہے، رونق ہے، چہل پہل ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور ہم اس زمین کو چٹیل اور بالکل ہموار زمین کی شکل میں کر دیں گے، کچھ بھی دیکھنے کو یہاں نہیں رہ جائے گا، کچھ نہیں رہ جائے گا۔ تو ابھی آزمائش ہے، اس لیے اختیار ہے، چاہتے ہیں تو قبول کرتے ہیں، چاہتے تو نہیں مانتے، لیکن ایک دن آئے گا کہ جب یہ اختیار ختم ہو جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ جو نوجوانوں سے متعلق سوال ہے، یہ سوال آپ سے پوچھا گیا ہے، تو خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام حسبت، کیا آپ نے گمان کیا، آپ نے یہ سمجھا؟ اور آپ سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ دراصل ان لوگوں کو خطاب کر رہا ہے جنہوں نے پوچھا ہے۔ کہا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کہف والوں اور رقیم یعنی لکھی ہوئی کتاب یا سل یا تختے والوں کا جو قصہ ہے نا، وہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہے؟ بہت بڑی نشانیوں میں سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو سلا دیا، 309 سال کے لیے سلایا، لمبی مدت ہے، اور پھر اللہ نے ان کو جگا دیا، ٹھیک ہے نشانی، لیکن بہت بڑی نشانیوں میں سے نہیں کہ جس پر تعجب کیا جائے۔ اگر تعجب کرنا ہے نا تو اس کائنات میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ لخلق السماوات اکبر من خلقہن، آسمان و زمین کا پیدا کرنا کیا ہے؟ من خلق الناس، لوگوں کے پیدا کرنے سے بہت بڑا ہے۔ تو یہ جو اتنی بڑی کائنات ہے جس کو اللہ نے کب سے سنبھال رکھا ہے، تو وہاں تعجب کی بہت ساری چیزیں ہیں، یہاں تعجب کیوں ڈھونڈنے کی بات ہو رہی ہے؟ آپ سے سوال کیا گیا نا، تو ٹھیک ہے جواب دیتے ہیں، کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اذ اوى الفتية الى الكهف، جب نوجوانوں نے غار میں پناہ لے لی اور دعا کی پناہ لینے کے بعد، یعنی سبب اختیار کرنے کے بعد، کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب تو اپنی طرف سے ہم کو رحمت سے نواز دے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں درستگی کا سامان پیدا فرما دے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ اپنی طرف سے رحمت کا کوئی بھی، تو یہ ایسی دعا ہے کہ جیسی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی جب مدین پہنچے تھے، پردیسی ہے، کوئی پہچاننے والا نہیں ہے، تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ رب لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب تو جو بھی بلائی اتار دے میرے لیے نا، میں اس کا محتاج ہوں، کچھ بھی نہیں ہے اپنے پاس، تو تیری طرف سے جو بھی خیر ہو جائے نا میں اس کا ضرورت مند ہوں، تو ربنا آتنا من لدنک رحمہ،
کوئی سی بھی جو خیرت رحمت کی چیز ہے نا تیری طرف سے وہ ہم کو عطا فرما دے. اللہ کہتا کہ ہم نے کانوں پر پردہ ڈال دیا اور کئی سالوں تک ہم نے ان کو سلا دیا اور پھر ہم نے ان کو جگایا تاکہ یہ پتا چلے کہ دو جماعتیں آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہی ہے کہ کتنی مدت ٹھہرے تو ان میں سے زیادہ حق تک پہنچنے والی جماعت کون سی ہے. تو یہ موٹے طور پر 3 لائنوں میں 4 لائنوں میں پورا قصہ بیان کر دیا اجمالی طور پر قرآن مجید نے, اور پھر تھوڑی سی تفصیل آگے بیان کی. کہا کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق, ہم ان کا قصہ آپ سے ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں. قصہ شروع ہوتا ہے کیا ہے, انہم فتیہ, یہ کچھ نوجوان تھے. تو فتیہ کا جو لفظ ہے نا جمع قلت ہے, اور 3 سے لے کر 9 تک کے عدد کے لیے یہ جمع استعمال ہوتی ہے. تو یہ تعداد ہوگی 3 سے لے کر 9 تک کے درمیان کی 9 تک کی تعداد. تو یہ نوجوان تھے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان نوجوانوں کا قصہ بیان کیا, اور قصے کو بیان کرتے انہوں نے کہا کہ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ حق کو قبول کرنے کے سلسلے میں, باطل کو ترک کرنے کے سلسلے میں, باطل اور اہل باطل کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں پیش کون رہے؟ تو نوجوان رہے. نوجوان تو ان کے پاس جوش ہوتا ہے, ان کے پاس آگے بڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے, ان کے پاس اقدام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. اور دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں نا تو ان کے پیروں میں بیڑیاں بہت ساری ہوتی ہیں, انہوں نے ڈال رکھی ہوتی ہے. لمبا عرصہ اور لمبا زمانہ گزرا ہے کہ اب یہ بھی ہیں ہمارے, وہ بھی ہے ہمارے, یہ بھی سوال کریں گے, وہ بھی سوال کریں گے, یہ بھی پوچھیں گے, تو کتنے لوگوں کو جواب دیں گے. اس لیے بہتر یہ کہ جہاں ہیں وہی رہے. اتنا لمبا سفر ہو گیا ہوتا ہے ان کا کہ پیچھے مڑ کر جب دیکھتے ہیں نا تو پیچھے جانا بہت مشکل ان کو نظر آتا ہے. جبکہ نوجوانوں کے ساتھ اس قسم کے مسائل نہیں رہتے ہیں, وہ جواب دینے کی پوزیشن میں دیکھ لیں, حوصلہ رہتا کہ جو سامنا کر لیں گے, ابا کا بھی سامنا کر لیں گے, اور سماج اور معاشرے کے جو بڑے لوگ ہیں نا ان کا بھی سامنا ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دیکھے کہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے قبول کیا. بڑے بزرگ اور سردار قسم کے لوگ تھے نا جو, وہ سب کے سب مخالف ہی رہے اکا دکا کو چھوڑ کر. سارے کون تھے؟ سب نوجوان ہی تھے یا جوان ہی تھے کہ جنہوں نے حق کو قبول کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ نوجوان تھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ آمنوا برب, میں اپنے رب پر ایمان لے آئے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا. اب یہ جو نوجوان ہے ان کا زمانہ کون سا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے؟ دونوں قسم کی رائے یہاں موجود ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ دونوں رائے کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن تو نہیں ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تو نہیں ہے, تو اس لیے گنجائش کی بات ہے. بہرحال تو قرآن مجید کو اصل مقصد سے تعلق ہوتا ہے, جو بات رکھنی ہے نا وہ بات رکھنی ہے, وہ کب تھے کون تھے اس سے زیادہ سروکار نہیں ہوتا, تاکہ مقصد حاصل ہونا اور فلاں کا نام یاد رکھنے کے چکر میں نہیں پڑنا ہے. تو کہا کہ کچھ نوجوان تھے ایمان لے آئے, بہرحال مشرک تھے یہ, اور اللہ نے ان کو توحید کی توفیق دے دی. اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا اور دوسرے مفسرین نے لکھا کہ یہ حکمراں گھرانوں سے وابستہ افراد تھے, ایسے لوگوں سے کہ جن کا حکومت سے یا بڑے گھرانوں سے تعلق تھا, یہ ایسے لوگ تھے. تو اب انہوں نے اعلان حق کر دیا, ان کی طلبی ہوئی, بادشاہ کے سامنے بلایا گیا. اللہ تعالیٰ کہتا کہ اذ قاموا, جب بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ ربنا رب السماوات والارض, ہمارا رب تم نہیں ہو, یا جن کو تم نے رب سمجھ رکھا ہے وہ نہیں ہے. ہمارا رب کون ہے؟ وہ جو آسمان و زمین کا رب ہے. ہم لن ندعو من دونہ الہا, ہم اس کے علاوہ کسی اور معبود کو پکارنے والے نہیں ہے. تو رب جو ہے اکیلا نا, ہم اسی اکیلے کی عبادت بھی کریں گے. توحید ربوبیت کا بھی اعلان کیا اور توحید الوہیت کا بھی انہوں نے اعلان کیا. تو اب تفسیر تو قرآن مجید میں نہیں ہے, لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے, تفسیری روایات میں وضاحت موجود ہے کہ ان کو مہلت دی گئی کہ کیا کر لو, نظر ثانی کر لو, غور و فکر کر لو کیا کرنا ہے, ورنہ پھر تمہیں آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ, جب یہ لوگ الگ ہوئے نا تو آپس میں کہنے لگے کہ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ, غار میں پناہ لے لو. غار میں
تو پہاڑ میں غار ہوتا ہے. بعض مفسرین نے لکھا کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پناہ لینے کے لیے بہترین جگہ کون سی ہے؟ پہاڑی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم وغیرہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا، قریب ہے، کہ ایک مسلمان کا سب سے بہترین سرمایہ بکریاں ہوں گی. کیا؟ بکریاں، جن کو لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر یا ان مقامات پر جہاں پانی ہوا کرتا ہے چلے جائیں گے. اور جانے کا مقصد کیا ہوگا؟ تو اپنے دین کی حفاظت کرنا، بکریوں کی بنیاد پر جی لیں گے اور دین کو بچا لے جائیں گے. تو پہاڑ کیا ہے؟ بچنے اور پناہ لینے کی جگہ ہے. انہوں نے پہاڑ میں جگہ لے لی، اور جگہ لینے کے بعد یہ بھی کہا کہ رب ہمارا ہم کو یوں نہیں چھوڑے گا، اپنی رحمت ہم پر نچھاور کرے گا اور اسباب مہیا کر دے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ غار میں انہوں نے پناہ لے لیا. اور یہاں سلانے کی بات نہیں، اس لیے کہ سلانے کی بات پہلے ہی کہہ دی ہے، اور کہا کہ کان پر ہم نے پردہ ڈال دیا. تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے مفسرین کہتے ہیں کہ سارے اعضاء پر پردہ پڑتا ہے، لیکن سب سے آخر میں جو عضو سونے کے حوالے سے سوتا ہے نا، وہ کون سا ہے؟ کان. بالکل گہری نیند میں آدمی چلا گیا تو مطلب یہ کہ اب کان بھی سو گیا ہے. اور کان اگر نہیں سویا تو پھر آدمی معمولی سی آواز کی بنیاد پر بھی اٹھ جاتا ہے. تو گہری نیند ان کو سلا دی. اللہ کہتا ہے کہ وہ ترشم سیدہ طلعت تزاور عن کہفیم ذات الیمین. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھتے سورج کو کہ جب وہ طلوع ہوتا نا تو دائیں طرف سے چلا جاتا، اور جب غروب ہوتا تو بائیں طرف سے چلا جاتا. یہ شمال میں تھے تو نہ طلوع کے وقت سورج کی تپش ان کو پڑتی تھی، نہ غروب کے وقت پڑتی تھی. اللہ نے کچھ ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ یہ گرمی سے، تپش سے، دھوپ سے محفوظ کر دیے گئے تھے. لیکن غار کا منہ کیا تھا؟ وہم فی فجوۃ من، کشادہ جگہ میں تھے. وہ ایسا نہیں تھا کہ روشنی نہیں پہنچے، ہوا کا گزر نہیں ہو، کھلی ہوئی جگہ میں تھے. تو کھلی ہوئی جگہ میں تھے، ساری چیزیں زندگی کی جو ہوتی ہے نا وہ سب ان کو پہنچ رہی تھی، اور یہ اللہ کی نشانی میں سے تھی. کہا اللہ نے کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دیکھتے نا تو سمجھتے کہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے. تو بیدار کیوں ہے؟ تو اس لیے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. اور کیا ہے؟ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں الٹ پلٹ بھی رہے تھے. اس لیے کہ زمین ان کے جسموں کو کھا نہ جائے. تو کبھی دائیں کر دیتے کروٹ پہ، اور کبھی بائیں کروٹ پہ، کبھی سیدھی کروٹ پہ کرتے، کبھی الٹی کروٹ پہ کرتے. اس طرح کرتے رہتے تھے. اور ان کا کتا بھی ان کے ساتھ تھا، تو کتے نے پوزیشن سنبھال لی تھی. غار کے دانے پر وہ بیٹھ گیا تھا، اور وہ بھی اس طرح بیٹھا ہوا ہے آنکھ کھول کے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ بس پہرے داری ہو رہی ہے. تو کہا کہ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اگر آپ جھانکتے نا تو جو منظر دہشتناک اللہ نے بنا دیا تھا نا، کتے وغیرہ کو سامنے رکھ کر اس کی بنیاد پر ڈر جاتے اور ڈر کر بھاگ کھڑے ہوتے. تو اس طرح ہم نے سلا دیا ان کو اور ان کی حفاظت کا سامان کر دیا. اللہ آگے فرماتا کہ پھر ہم نے کیا کیا؟ ان کو اٹھا دیا. جس طرح سلایا تھا نا اسی طرح اٹھا دیا. اب جب اٹھے تو قال قائل منهم، ایک نے کہا کہ کم لبثتم، یہاں کتنے دنوں سے، کتنی مدت تک ٹھہرے یا؟ تو قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. تو یا تو ایک دن گزرا ہے یا پھر کچھ حصہ. تو پہلے حصے میں دن کے گئے تھے، اور جب بیدار ہو رہے تو دن کا آخری حصہ ہو رہا. تو اس بنیاد پر یہ کہہ رہے کہ پورا دن گزر گیا یا کچھ حصہ گزرا ہے. پھر کچھ علامات سامنے تھی، چہرہ حلیہ سب بدلا ہوا تھا. تو کہا کہ اس بحث میں پڑھنے کا اچھا مطلب نہیں ہے. کیا کہ ربکم اعلم بکم، رب زیادہ جانتا کہ ہم کتنی مدت ٹھہرے. اب اس کے بعد فکر ہوئی کہ کچھ کھانے پینے کا انتظام ہونا چاہیے. تو کہا کہ جو سکہ ہے نا، سکہ وہ دے دو سونے کا کے سکے، اور بھیجو مدینے کو، شہر کو. اور خیال رکھنا کہ اچھا اور عمدہ قسم کا کھانا لانا. تو اچھا اور عمدہ قسم کا کھانا کس اعتبار سے؟ ایک تو حلال اور حرام ہونے کے اعتبار سے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اچھا کھانا مطلب کھانے کے لائق. تو اس بنیاد پر علماء نے استدلال کیا کہ یہ اچھے گھرانے کے لوگ تھے، اس لیے اچھا کھانے کی بات کر رہے ہیں. بہرحال کہا کہ اور یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وَلْيَتَلَطَّفْ، ذرا نرمی سے اور احتیاط سے کام لینا. ایسا نہیں ہو کہ لوگ معلوم کر لے، پتہ چل جائے کہ یہ فلاں فلاں لوگ ہیں، پکڑے جائیں گے. اور جب پکڑے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہا کہ یا تو مار کے
ختم کر دیں گے، سنگسار کر دیں گے، یا پھر اپنی ملت میں لوٹنے پر مجبور کریں گے۔ دونوں صورتیں کیا ہے؟ ایک دنیاوی اعتبار سے کیا ہے؟ بربادی کی صورت ہے، اور دوسری صورت کیا ہے؟ اخروی اعتبار سے۔ اگر جان گئی تو دنیا کھو گئے، اور دین گیا تو آخرت کو کھو دی، تو احتیاط کرنا۔ لیکن کیا ہوا؟ تو ان کی اپنی احتیاط و تدبیر تھی۔ بازار کو پہنچے، سکہ پیش کیا تو دیکھ کر حیران ہے دکاندار کہ یہ کون سا سکہ ہے؟ یہ تو 300 سال 350 سال پہلے کا ہے، کوئی خزانہ اور دفینہ مل گیا، تو پکڑا، لے گئے، ہے نا؟ اور پھر قصہ کھلا کہ کون لوگ ہیں یہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا۔ کس لیے؟ تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور قیامت قائم ہونے ہی والی ہے۔ تو تفسیری روایات کے مطابق بات یہ ہے کہ جس زمانے میں اصحاب الکہف بیدار ہوئے اور پکڑے گئے نا، تو اس زمانے میں عیسائیوں کے درمیان یہ مسئلہ زیر بحث تھا کہ دوبارہ جب اٹھایا جائے گا نا، تو جسم کو بھی اٹھایا جائے گا اور روح کو بھی اٹھایا جائے گا، یا صرف جسم کو روح کو اٹھایا جائے گا۔ یہ جھگڑا چل رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دکھا دیا ان کو نشانی کہ اللہ تعالیٰ کیسے اٹھانے پر قادر ہے، جسم بھی ہے اور روح بھی ہے۔ تو اس طرح سے جھگڑا ہم نے ان کا چکا دیا کہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے دونوں، اس میں لڑنے اور جھگڑنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ کہا کہ ان کے اوپر عمارت تعمیر کر دو۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، تو جن کو معاملے پر غلبہ حاصل تھا انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ان پر مسجد تعمیر کریں گے۔ کیا کریں گے؟ مسجد تعمیر کریں گے۔ تو اب قصہ یہ ہے کہ پھر یہ گئے غار کو، ہے نا، اور سب پھر حقیقی نیند سو گئے، یعنی اللہ نے ان کو موت دے دی۔ تو ان کی وفات کے بعد اب یہ جھگڑا ہے کہ ان کی یادگار کے طور پر کیا بنایا جائے۔ تو ایک عمارت تعمیر کر دیں گے، اور جن لوگوں کو غلبہ حاصل تھا وہ کیا، انہوں نے کیا کہا کہ ہم مسجد بنائیں گے ان پر۔ تو اس بنیاد پر بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ اہل حق، بزرگوں، نیکوکاروں کی قبروں پر مسجد تعمیر کرنا یہ پرانے نیک لوگوں کا شیوا ہے، یہ کہا۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ صحیح ہے یہ؟ تو صحیح کیوں نہیں ہے؟ تو صحیح نہیں ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہمارے سامنے ہے ان سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تو ان سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ غلط چیز ان کے اندر آ گئی تھی۔ کون سی چیز؟ قبروں پر عمارت تعمیر کرنے کی چیز۔ تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ یہ سب ہجرت کر کے گئی تھی کہاں؟ حبشہ۔ تو وہاں دیکھا تھا کہ عبادت خانے ہیں اور عبادت خانوں میں تصویریں بنی ہوئی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا انہوں نے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدہ، جب ان میں نیک آدمی کوئی مر جاتا نا تو اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے ہیں۔ وصوروا فیہا تلک الصور، اور جو تصویریں تم نے دیکھی ہے نا وہ تصویریں بھی بنا دیتے۔ کیا کہا؟ اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین مخلوق ہے، بدترین مخلوق ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے موقع پر 5 دن پہلے جو تقریر کی نا وفات سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے کہا کہ الا ان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، سنو تم سے پہلے جو لوگ تھے نا وہ اپنے انبیاء اور اپنے صالحین کی قبروں پر مسجد بناتے تھے۔ الا انی انہاکم عن ذلک، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ الا فلا تتخذوا القبور مساجدا، قبروں کو مسجد نہیں بنانا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدتر لوگ جن پر قیامت قائم ہو وہ لوگ ہیں، اور سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو قبروں پر مسجد تعمیر کریں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور تاریخ کے اعتبار سے گفتگو کی جائے تو وہ تھوڑا ہی عرصہ گزرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھانے کے بعد کہ پولس نے، سن پولس جو ان کا ہے نا منافق تھا، یہودی تھا، منافقانہ طور پر عیسائیت میں داخل ہوا اور اس نے عیسائیت کو کیا کر دیا؟ ایک بت پرست مذہب میں تبدیل کر دیا۔ تو ان کی اس کی یہ کارستانی، اس کارستانی کی بنیاد پر ہے ممکن ہے کہ یہ، ورنہ نیک لوگوں کا شیوا یہ نہیں ہے۔ اگر نیک لوگوں کا شیوا یہ ہوتا نا تو کیا ہوتا تھا؟
تو کیا ہوتا تھا؟ تو ہوتا یہ تھا کہ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں کوئی مسجد قبر پر نہیں دکھتی تھی. کیوں؟ تو اس لیے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کوئی نہ کوئی. تو ہر امت میں رسول ہے نا. تو اگر قبروں پر صرف رسول کی بات کر رہا ہوں، دیگر لوگ نیک لوگ بھی ہوئے نا، تو اگر قبروں پر مساجد تعمیر کرنے کی بات ہوتی تو پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہوتا تھا؟ تو کون سا حصہ خالی رہتا تھا؟ ہر اس علاقے میں ایسی عمارتیں ہوتی تھی جو قبر ہوتی تھی اور قبر پر ہوتی تھی، اور قبروں کے نیچے کون ہوتے تھے؟ نیک لوگ. تو یہ نیک لوگوں کا وطیرہ نہیں ہے. اللہ نے کیا کہا یہاں؟ یہ ان لوگوں کا وطیرہ جو اصحاب اقتدار ہیں، جو غلبے والے ہیں، حکومت والے ہیں. اس امت میں بھی جو قبر پرستی کی مصیبت آئی ہے نا، وہ کدھر سے آئی ہے؟ تو عباسی خلافت کے دور میں یہ مصیبت آئی. اور سب سے پہلے قبہ ایک عباسی خاتون کے حکم پر بنایا گیا، اور پھر اس کو فاطمیوں کی حکومت قائم ہوئی تھی مصر میں. یہ دراصل یہودی النسل تھے، لیکن انہوں نے جھوٹ بولتے ہوئے کیا کہا کہ ہم فاطمی ہیں، یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے. تو فاطمیوں نے اس برائی کو بہت زیادہ رواج دیا. جگہ جگہ قبروں پر عمارتیں تعمیر کی گئی، اور اس طرح سے وہ جو توحید والا مذہب تھا اس کو شرک والا مذہب بنا دیا. تو یہ بادشاہوں کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے مسائل وابستہ ہوتے، اور مسائل کی بنیاد پر کیا کرتے ہیں؟ کھیل کھیلتے ہیں، لوگوں کے عقیدے کے ساتھ گڑبڑیاں کرتے ہیں. تو بہرحال یہ بات صحیح نہیں ہے کہ نیک لوگ قبروں پر سجدہ مسجدیں بناتے رہے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ کہیں گے کہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. اور ان دونوں باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا رجم بالغیب، اٹکل لگاتے ہوئے کہیں گے، یعنی کسی تحقیق اور علم کی بنیاد پر ان کی بات نہیں ہوئی 3-4 کی، بلکہ اٹکل کی بنیاد پر. اور پھر یہ کہا کہ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ، کہیں گے کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. تو یہاں اٹکل کی بات نہیں کہی ہے. اور پھر اللہ نے کہا کہ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی تعداد رب زیادہ بہتر جانتے، تھوڑے لوگ جانتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے کہ ان تھوڑے لوگوں میں بھی ہوں. کتنے تھے وہ؟ تو وہی 7 ہی تھے، اور 8واں کیا تھا؟ کتا تھا. تو 7 کی تعداد ان کی تھی. اللہ نے کہا کہ آپ ان سے بحث مت کیجئے کتنے تھے. تو کتنے تھے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کتنے تھے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک رہے تب بھی مسئلہ ہے. کیا بات تو وہی ہے، سلانے کی اور جگانے کی. تو سلانے اور جگانے کا جو قصہ ہے وہ اصل ہے. ایک ہوں گے تب بھی اہمیت کا حامل ہے قصہ، اور 2 ہوں گے تب بھی اہمیت کا حامل ہے. جو اہمیت کا حامل مسئلہ نہیں ہے اس کے چکر میں نہیں پڑیں گے. کیا کہا؟ پیغام دیا. اصحاب الکہف نے پہلے بھی وہاں جب بات ہوئی تھی نا کہ کتنے دن ٹھہرے، کتنے دن، تو سمجھ میں نہیں آیا تو کیا کریں، آگے بڑھیں گے، اللہ جانتا ہے. اور یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کیا سمجھایا جا رہا؟ چکر میں مت پڑیے، جھگڑیے مت، بحث مت کیجیے. کیا کیجیے؟ چھوڑ دیجیے. وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ان میں سے کسی سے آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جس سے مقصد وابستہ نہیں ہے اس کے پیچھے پڑنا نہیں ہے. بیجا قسم کے جو سوالات ہوتے ہیں نا وہ برائے سوالات ہوتے، وہ عمل کی خاطر نہیں ہوتے. وہ علم ناپنا ہونا تو ہمارے پاس سوالات آتے، بعض کہتے کہ اچھا تمہارا عالم بہت بڑا عالم ہے نا، جا کے پوچھ کیا ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کی دادی کا نام کیا تھا؟ اچھا تو بتا دیے. تو اس میں بڑے عالم ہونے کی دلیل کون سی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام کیا تھا؟ بتا دیں گے. تو اس میں بڑی علمیت کی بات کدھر سے آ جائے گی؟ کس قرآن میں لکھا ہے اور کس حدیث میں لکھا ہے یہ نام؟ علم کس کا نام ہے؟ قرآن کا نام ہے نا. علم کس کا نام ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام ہے. تو یہاں ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو پھر علم اس کی بنیاد پر چیک کرنے کا مسئلہ کیا ہے؟ لیکن جن کو عمل کرنا نہیں ہے نا، بدماشیاں کرنی ہے، تو وہ اس قسم کے مسائل میں لوگوں کو کیا ہے الجھاتے اور سوالات کرتے. پوچھو جا کے، پوچھو تو پوچھو ملے گا کیا؟ عملی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے کون سا فائدہ پہنچ جائے گا؟ لیکن الجھاتے ہیں لوگ. اور یہ جو الجھانے کی بات ہے نا، تو ایسی باتوں کی بنیاد پر اعتقادی خرابیاں اور عملی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اعتقادی خرابیاں اور عملی خرابیاں. اور یہاں مثال دی ایک مفسر نے کہ فتنہ خلق قرآن. قرآن کیا ہے؟
کلام ہے اللہ کا یا مخلوق ہے؟ فتنہ پیدا ہو گیا امت میں. تو اس فتنے کے پیچھے بھی یہی بحث تھی، کلامی بحث نے فتنے کی صورت اختیار کر لی. تو اس زمانے میں جب یہ فتنہ بہت عروج پر تھا، انتہا کو پہنچا ہوا تھا، اللہ کے ایک بندے عبدالعزیز الکنانی رحمہ اللہ، شام کی یا یمن کے رہنے والے تھے، اپنے بیٹے کو انہوں نے ساتھ میں لیا، اور بغداد جو اس وقت دارالسلطنت تھا، کیپٹل ہے نا، تو وہاں کی مسجد میں چلے گئے اور جمعہ کی نماز پڑھی یا کوئی اور نماز، اور کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ میں کہتا ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے. تو اب جیسے اعلان ہونا تھا ٹوٹ پڑے سب، اس لیے کہ شاہی فرمان کے خلاف بات تھی یہ، یا تو قتل کا فرمان جاری تھا جو اس عقیدے کا، پکڑ لیا گیا اور پکڑ کر دربار خلافت میں لے جا کر حاضر کر دیا گیا. کیا ہے؟ واثق باللہ کا دور، واثق باللہ، معمول معتصم واثق باللہ کا دور ہے. احمد بن ابی دعات یہ معتزلیوں کا سردار ہے اور اس مسئلے کا سرغنہ ہے. کس مسئلے کا؟ فتنہ خلق قرآن کا سرغنہ. تو وہ آیا، عبدالعزیز رحمہ اللہ نے پوچھا کہ جس چیز کی دعوت تو دے رہا نا، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں گفتگو کی؟ بول. کہا کہ نہیں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور خلفاء نے اس کے سلسلے میں باتیں کی ہے؟ کہا کہ نہیں کی. تو کہا کہ اے کمین ابن کمین، جس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو نہیں کی اور جس کے سلسلے میں صحابہ اور خلفاء خاموش رہے، تجھے ایسی جرت کہاں سے ہو گئی کہ تو ان کے سلسلے میں گفتگو کرتا ہے؟ تو یہ ایسی ڈانٹ تھی نا عبدالعزیز الکلانی رحمہ اللہ کی کہ واثق باللہ اپنے منہ پر کپڑا رکھ کر ہنستے ہوئے اٹھ کے چلا گیا، اے کمین ابن ابن کہتے ہوئے. جواب ہی نہیں تھا کہ جس کو نہیں چھیڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جس کو نہیں چھیڑا ہے صحابہ اور خلفاء نے، تو کیوں چھوڑ رہا ہے اس کو؟ اور یہی بات تھی کہ جس کو حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے رہے کہ اعطونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسولی حتی اقول ما تقولون نبی، کتاب اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی ایک بات پیش کرو تاکہ میں بھی وہی کہنے لگ جاؤں جو تم کہہ رہے ہو. تم کیا کہہ رہے ہو؟ مخلوق ہے. میں کہہ رہا ہوں مخلوق نہیں، کلام ہے. تو میں بھی کہوں گا مخلوق ہے، لیکن کیا چاہیے اس کے لیے؟ کتاب اللہ سے دلیل چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دلیل چاہیے. تو یہاں تو تعداد کے مسئلے پہ کہا کہ خاموش رہیے، پوچھنے کی ضرورت نہیں. لیکن آگے یہ کہا کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، اور وہ غار میں 300 سال رہے، وَازْدَادُوا 9 اور 9 سال کا اضافہ اور کر لیا. تو بعد مفسرین نے جوڑتے ہوئے کہا کہ شمسی اعتبار سے 300 سال اور قمری اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے 309 سال. تو یہ تعداد بتائی، یہ تعداد سال کی. کیوں؟ تو اس میں اچنبے کی بات ہے، تعجب کی بات ہے کہ اتنے سالوں تک اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ان کو سلا دیا. تو اب تفسیری روایت میں یہ بات آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال ہوا کہ یہ کیا ہے معاملہ، تو کہا کہ ٹھیک ہے بتاتا ہوں، میں کیا ہے کل بتاتا ہوں. تو اعتماد تھا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، وحی آئے گی اور بتا دیں گے. لیکن کیا ہوا؟ تو روایت تو اتنی پکی نہیں ہے لیکن مشہور ہے اس سلسلے میں کہ 15 دن تک وحی کا سلسلہ رک گیا. 15 دن تک وحی کا سلسلہ. اللہ نے کہا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کسی بھی کام کے سلسلے میں جس کو آپ کرنے والے ہو نا، یہ نہیں کہنا کہ میں کل کرنے والا ہوں. کیا کہنا پھر؟ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، انشاءاللہ کہہ لینا. تو انشاءاللہ کہنا اب اللہ کی مشیت کے ساتھ معاملے کو جوڑ دینا. آپ کے چاہنے سے نہیں ہوتا نا، اللہ کے چاہنے سے ہوگا. تو جب اللہ چاہے گا تب ہوگا. آپ نے کیسے کہہ دیا؟ تو آپ کی مشیت نہیں چلنے والی ہے. تنبیہ کی گئی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہا کہ جب بھول جائے نا رب کو تو جب یاد آئے فوری طور پر یاد کر لیجئے. یعنی بھول جائے کبھی ایسا تو جب یاد آئے فوری طور پر کہہ لینا چاہیے. تو یہ اصحاب الکہف کا پورا کا پورا قصہ ہے. عبرت اور نصیحت کے بہت سارے سامان ہیں. بات ختم کریں گے اس لیے دوسری طرف چلے جاتے ہیں. کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ سورۃ الکہف کی خصوصیات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو جمعہ کو پڑھ لے تو اگلی جمعہ تک اس کو خاص قسم کی روشنی اور بصیرت حاصل رہے گی. اور کہا کہ جو شروع کی 10 آیتیں یاد کر لے
اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا دجال کے فتنے سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کا سامنا ہو جائے دجال سے نا، اس کو دجال کے سامنے سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی چاہیے، وہ فتنے سے بچ جائے گا. تو دجال کے فتنے سے بچنے کا اس سورہ کو تعلق ہے. کیا ہے؟ تو خطبہ دیا تھا میں نے، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ فتنہ دین کے سلسلے میں ہو، فتنہ مال کی بنیاد پر ہو، فتنہ علم کی بنیاد پر ہو، اور فتنہ عہدہ و منصب کی بنیاد پر ہو، ہر قسم کے فتنے کا ذکر اس سورہ میں ہے. آگے باغ والوں کا، 2 باغ والوں کا قصہ ہے. مستی میں آ گیا، کہنے لگا کہ دیکھو کتنا ہے اپنے پاس، سب کچھ ہے، مر گیا نا، مروں گا تو ہے نہیں پہلے، لیکن مر بھی گیا نا تو پھر دوبارہ اٹھنا نہیں، اٹھ بھی گیا تو کیا ہوگا؟ جو ابھی ہے وہ سب رہے گا. تو ساتھی نے سمجھا کیا کہہ رہے ہو، شرک اور کفر کی بات کرتے ہو، میں تو نہیں کرنے والا. کیا کہنا چاہیے تھا تم کو؟ تو کہا کہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ. یہ کیوں نہیں کہا تم نے جب داخل ہوئے اپنے باغ میں کہ ما شاء اللہ، یعنی اللہ کی مشیت کی بنیاد پر رہی ہے، ہماری اپنی صلاحیت ہے اور خوبی نہیں ہے. تو اپنے پاس جو کچھ بھی خوبی ہے نا، وہ کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی. اس لیے ماشاء اللہ کہنا چاہیے اپنے والے. اور دوسروں کو کیا کہنا چاہیے؟ تو صحیح بات اس سلسلے میں یہ، ہم بھی ماشاء اللہ دوسروں کے سلسلے میں ماشاء اللہ کہتے ہیں، لیکن دوسروں کے سلسلے میں کیا کہنا چاہیے؟ صحیح بات کیا ہے؟ تو بارک اللہ کہنا چاہیے. اپنے میں ماشاء اللہ کہنا چاہیے، لکھنا نہیں چاہیے، ہے نا. لکھ کے سمجھتے کہ نگاہ پڑے گی تو چاہے یا نہ چاہے پڑھ تو لے گا نا آدمی، اور جب پڑھ لے گا تو نظر نہیں لگے گی. کیوں؟ کس نے بتایا یہ؟ کس نے بتایا؟ تو لکھنے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان کے عملی اعتبار سے اس کو پیکر ہونا چاہیے، اس کے ذہن میں ہونا چاہیے اور عمل میں ہونا چاہیے. لکھ کے کوشش کرتے ہیں، جیسے 786 وغیرہ لکھ کے یاد دہانی ہوتی ہے وغیرہ، اس کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا کہ اللہ نے کیا کر دیا؟ ناپید کر دیا، باغ چل کر خاک، ہے نا. نہر اور تالاب جو پانی نہریں تھے سب خشک. کہا کہ کوئی جماعت نہیں آئی بچانے کو، اور ساری اکڑ ختم ہو گئی. اب کیا کہنے لگ گیا کہ لم اشرک بربی احد، یا لیتنی، اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتا. تو اب کیا ہونے والا؟ اب تو چڑیا کھیت چگ گئی ہے. اللہ کہتا ہے ہنالک الولایۃ للہ الحق، حقیقی ولایت اور حکومت کس کی ہے یہاں؟ اللہ کی ہے. تو جس کو بھی اپنے مال کی بنیاد پر اکڑنے کی بات سوچ رہی ہے نا، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اکڑ ختم ہو جائے گی. اور علم کے سلسلے میں تو اللہ کے پیغمبر کا ذکر ہے، لیکن نصیحت تو ہے ہی. بہرحال پوچھا گیا اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو پیغمبر وقت کے موسیٰ ہیں، سب سے بڑے نبی ہیں. کہا کہ میں ہوں. تو اب یہ انداز اللہ کو پسند نہیں آیا. کہا کہ نہ، علم ہے تو ٹھیک ہے، لیکن تواضع چاہیے، تواضع. کچھ ایسا کہنا چاہیے تو اللہ جانتا بہتر. آپ جائیے، ملاقات کیجئے اور کہیے کہ میں علم سیکھنے آیا ہوں کے پاس. تو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں، موسیٰ علیہ السلام. کہا کہ ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور ساتھ رہ کے کیا کریں گے؟ اللہ نے آپ کو جو سکھلایا نا وہ ہم سیکھیں گے. کہا کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، نہیں رہ سکتے. آپ کو جس کا علم نہیں اس کا پر کیسے صبر کر پائیں گے؟ کیا کہا؟ ستجدونی انشاء اللہ صابرا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، اور آپ کی مخالفت نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گا. تو صبر چاہیے یہاں کس کے لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے. اللہ کے پیغمبر اس کا اظہار کر رہے ہیں، اگر صبر کرو گے تو لے پاؤ گے. تو جو صبر نہیں کریں گے ان کو ملنے والا نہیں. یہ بہرحال وعدہ ہوا، اور پھر قصہ پیش آیا جو ہے معلوم ہے ہم کو. اور پھر جدائی کی بات ہو گئی. تو کیوں جدائی کی بات ہو گئی؟ ایک پیغمبر والے، ایک شریعت والے ہیں، اور ایک اگر لوگوں کی بات کہی جائے تو طریقت والے ہیں. حالانکہ شریعت و طریقت کا مسئلہ نہیں ہے، ایک شریعت سے متعلق مسئلہ اور ایک کائنات کی تدبیر سے متعلق مسئلہ ہے. تدبیر کائنات سے متعلق جو مسائل ہیں وہ مخفی ہے، مخفی، پتہ نہیں چلتا. اور شریعت کے جو مسائل ہیں وہ کیا ہے؟ بالکل واضح ہیں. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. کونی مسئلے کو شرعی مسئلے کے ساتھ ٹکرائیں گے نہیں، لیکن تنبیہ کرنا مقصود تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا کے دیکھو کہ علم کیا ہے اور کون سب سے بڑا عالم ہے. ورنہ دونوں الگ الگ میدان ہیں. تو خضر کیا تھے؟ لوگوں نے کہا کہ کیا تھے؟ ولی تھے. اور بات جرات کی ہو گئی، کہا کہ ولی افضل ہوتا ہے نبی سے. کیسی بات کہہ دی؟ لوگوں کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہوا نا. تو پھر کیا کہا جا گیا؟ نہیں، نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات کیا ہے؟ نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہوتی ہے. اب یہ کس نے کہا؟ یہ کدھر سے؟ یہ تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خضر کے پاس گئے نا تو افضل ہو گئے. کون؟ خضر. کہاں لکھا یہ؟
اللہ کے حکم سے گئے تھے ایک خاص مسئلے کی وجہ سے، تو اس کی بنیاد پر افضلیت کیوں؟ اور بڑے تماشے ہیں، بڑے تماشے. تو اب بڑے تماشوں کو اگر جگہ دی جائے گی نا واقعی بنیاد پر، تو پھر دنیا تماشا گاہ بن جائے گی. کوئی بھی کہ میں اللہ کا ولی ہوں، پھر کسی کا سر پھوڑ دیا، کسی کو قتل کر دیا وغیرہ، کیا کیا کر لیا، کون پہنچے ہوئے، زناکاری، بدکاری، کیا کیا ہوتا. تو ایسا یہ سارے معاملات پیش آئے اور عذر کے طور پر اس قسم کے بکواسات لگائے گئے. یہ سرٹیفائڈ ہے. اس لیے ولی اور جو بھی ہے اللہ کی طرف سے، دوسرے کو یہ حق نہیں دیا جائے گا. ذوالقرنین علامت ہے خلافت، بادشاہت، اقتدار کا کہ اقتدار مل کر بھی سر جھکا رہتا ہے. اگر بندے میں بندگی کا ذوق موجود ہے، سلیم الفطرت ہے، مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف حکومت ہے، ہر طرف جانا ہے، لیکن یہ اللہ کا بندہ کیا ہے؟ ہذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے کہہ رہا. یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ میری چیز ہے، مجھ کو دی گئی ہے، میں نے اپنی بنیاد پر حاصل کیا. نہ اکڑ نہیں، تو نہ مال اکڑ میں مبتلا کرے، نہ علم دھوکے میں ڈالے، نہ اقتدار دھوکے میں ڈالے. اور دین کے سلسلے میں اگر فتنے کا سامنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ دین مقدم ہے، دنیا مؤخر ہے، بلکہ کہیں بھی نہیں ہے. یہ ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے. اس لیے کہ دنیا کیا ہے؟ ختم ہو جائے گی. دین باقی رہنے والا اور ہم ساتھ میں جانے والا، جو ساتھ میں رہنا ہے اس کی فکر کرنی چاہیے. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق مت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.